حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی خاطر کسی دائیا کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اس دفعہ کہت سالی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں تاکہ مخیر لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں، تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے عوض اجرت اور دیگر عطیات و انعامات بھی وصول کر سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ اور شوہر حارث بن عبدالعزیز سعیدی ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ قحط سالی کے سبب اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا، ہماری اونٹنی میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا اور نہ ہی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے شیر خوار بچے کی بھوک مٹا سکوں۔ میرا بچہ ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک لمحہ سکون میسر نہ تھا۔ جب عورتوں کا قافلہ جانے لگا تو میں بھی اپنی کمزور اونٹنی پر سوار ہو کے ان کے ہمراہ ہو گئی۔ بھوک اور نقاہت کے سبب میری اونٹنی ایک قدم نہ اٹھا پا رہی تھی۔ سارا قافلہ اس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے۔ سب عورتیں گھر گھر بچے تلاش کرنے کے لیے چکر لگانے لگیں۔ یہ عورتیں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھی گئیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فرزند سید یتیم ہے تو یہ سوچ کر لوٹ گئیں کہ اس بچے کا باپ تو نہیں ہے، ہمیں انعام و کرام کون دے گا؟ مگر ان مقدر کی ماریوں کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ تو نہیں، یہ سید عالم نور مجسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ چنانچہ چند دنوں میں ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی کہ میری خستہ حالی اور غربت و افلاس کے سبب کسی نے مجھے اپنا بچہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتی ہوں، کم از کم خالی ہاتھ تو واپس نہ لوٹوں گی۔ چنانچہ میں بچہ لینے گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں ان کا نور نظر آرام فرما رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کستوری جیسی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر میں ان پر فریفتہ ہو گئی اور مارے روب کے مجھ پر یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سرمگی چشمانے مبارک کھولی اور مسکرانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمانے مبارک سے انوار نکل کر آسماں کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خامد کے پاس لے آئی۔ پھر میں خیمہ میں پہنچی اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں طرف سے دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پیا، بلکہ میرے شیر خوار بیٹے عبداللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام فرما دیا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیں اور نہ پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عدل کے سبب میرے بیٹے نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور میرے پاس جو برائے نام دودھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے کی برکت سے میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ میرے شوہر نے جب اپنی بوڑھی اور لاغر اونٹنی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی جو بھوک کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی، اب اس کی کھیری دودھ سے بھری پڑی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور رات خوب چین و سکون سے سوئے۔ صبح بیدار ہو کر ہم دونوں کو یہی خیال آیا کہ یہ تمام برکتیں اس سراپا رحمت بچے کے سبب ہیں جسے ہم نے دودھ پلانے کی خاطر گود لیا ہے۔ صبح ہم واپس اپنے مسکن کی طرف روانہ ہونے لگے۔ میں اپنی اس کمزور لاغر اونٹنی پر سوار ہو گئی جو ایک قدم نہ بڑھاتی تھی اور آتے ہوئے اس نے تمام قافلہ والوں کو اپنی سست رفتاری کے سبب مصیبت و پریشانی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اس اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی تو با خدا اس کی حالت بدل گئی اور وہ یوں تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی
جیسے چل نہیں رہی ہو بلکہ اڑ رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے آگے نکل گئی۔ قافلے والیاں چلانے لگیں کہ اپنی اونٹنی کو آہستہ کر، تیری اونٹنی کو کیا ہوا کہ آتے ہوئے تو قدم نہ اٹھا پا رہی تھی اور اب جیسے پر لگ گئے ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا دیکھتی نہیں ہو اس پر ایک بابرکت سراپا رحمت بچہ سوار ہے۔ یہ ساری کرم نوازیاں اسی کے سبب ہیں۔ پھر اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ ہمارے گھر ہر طرف برکت ہی برکت ہو گئی کہ ہماری زمینیں قحط سالی کے سبب خشک بنجر پڑی تھیں اور گھاس و سبزے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور کھیریاں دودھ سے لبالب ہوتی۔ ہم دودھ دوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ قحط سالی کے سبب پریشان تھے۔ ان کے ریوڑ جب چرنے جاتے تو ان کی کھیریوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی ہمارے جانوروں کو چرایا کرو۔ غرض کے دن بدن برکتوں رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی بنسبت تیزی کے ساتھ قوی اور توانا ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہمارے گھر میں ہونے والی برکتیں محسوس کرتے تو ان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ ان کا کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم نے ان کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس چھوڑ آئے تو ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ ہم دوبارہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے نور نظر کو ہمارے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے بے حد اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے 2-3 دن بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے عقب میں اپنے جانوروں کے پاس کھیلنے گئے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میرا قریشی بھائی قتل ہو گیا۔ میں اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا برف والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا، اس سے پیٹ دھویا۔ پھر اس نے کہا گلاب والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا تو اس سے پھر پیٹ دھویا اور پھر پیٹ کو ملا دیا گیا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا کہ میرا تو خیال ہے کہ اس بچے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اسے فوراً واپس مکہ مکرمہ اس کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ ہم فوراً مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا بات ہے، پہلے تو تم اسے لے جانے پر اصرار کرتی تھی اور اب واپس کرنے آئی ہو، شاید تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر ہے۔ نہ ڈرو، میرا بیٹا شیطان سے محفوظ ہے۔ میں نے جب اسے پیدا کیا تو دیکھا کہ مجھ سے وہ نور نکلا جس سے ارض شام میں بصرہ کے محل مجھ پر روشن ہو گئے۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں اس کی خود پرورش کروں گی۔